سلام پادری صاحبان، سیمنری کے ارکان اور دنیا بھر کے مقدسین کو جو جنت اور ابدی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں لی جے ہونگ ہوں، شنچنجی چرچ آف جیزس کے بوسان یاکو قبیلے کے گرجا گھر کا سربراہ۔ شنچنجی آن لائن سیمینار کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ پر گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ میرے ساتھ جس کلام کا مشاہدہ کریں گے وہ انٹرمیڈیٹ سبق 3 ہے۔ مختلف لوگوں کا دھوکہ، تباہی اور نجات کی ترتیب۔ مرکزی حوالہ یسایہ باب 1 آیت 1 سے باب 2 آیت 4 کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامہ میں دوسرا تسنیکیوں باب 2 ہوگا۔ پادری صاحبان جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہوں نے بائبل کو بہت پڑھا ہے، لہٰذا آپ میرے سے کچھ لوگ چنے ہوئے لوگوں کے دھوکہ، تباہی اور نجات کی ترتیب کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ آج میرا لیکچر سنیں گے اور خدا کی مرضی کا جواب تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس اہم حوالہ جات کی جانچ کیوں کر رہے ہیں۔ اہم حوالہ یسایہ باب 1 عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پیشن گوئیوں کے تقریباً 700 سال بعد یسوع کی پہلی آمد پر پورا ہوا۔ یسایہ باب 2 آیت 1 تا 4 کے علاوہ یہ ان واقعات کو درج کرتا ہے جو نہ صرف پہلی آمد پر پورے ہوئے تھے بلکہ دوسری آمد پر بھی پورے ہوں گے۔ جس وجہ سے ہم یسایہ باب 1 کو دیکھ رہے ہیں جو یسوع کی پہلی آمد کے وقت پورا ہوا تھا، اس کا ہماری ایمانی دنیا کی موجودہ حالات سے موازنہ کرنا اور اسے آج کے ایمانداروں کے لیے ایک مثال کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس سبق کو سنتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس کا موجودہ گرجا گھروں کی حالت سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ دوسری آمد کا یہ وقت دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ وہ مذہبی دنیا کے خاتمے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اگرچہ عام طور پر پوری دنیا کا نہیں۔ دنیا کے خاتمہ ہونے کی وجہ شاید یہ ہے کہ خدا کی نظروں کے سامنے اس دنیا میں کچھ غلط ہے۔ مرکزی حوالے سے یہودیوں کے بارے میں ان کے ایمان کی کمی کو ظاہر کرنے والے کلام سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے سوالات لائیں گے جیسے کیا آج میرا فرقہ اور کلیسیا ایسی نہیں ہے؟ کیا مجھ میں ان یہودیوں جیسی کمی نہیں ہے؟ اور موازنہ کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کلام کے ذریعے خدا کے ساتھ بات چیت کرنے اور نئے بننے کا قیمتی وقت ہوگا۔ پھر آئیں یسایہ باب 1 آیت 1 کو ایک ساتھ پڑھیں۔ یہ رویا یہودا اور یروشلم کے بارے میں ہے۔ یہودا اور یروشلم کے بارے میں وہ رویا جو یسایہ بنت آموس نے یہودا کے بادشاہ عزیہ، یوتام، اخز اور حزقیاہ کے دور میں حکومت میں دیکھی تھی۔ آئے ہم مصنف یسایہ واقعات کے مقام اور یہاں تک کہ لفظ رویا کا جائزہ لیں گے۔ ہم ایک ایک کر کے اس پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے مصنف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آموس کا بیٹا یسایہ نبی تھا۔ یہ لکھنے والا کس کا بیٹا ہے؟ اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے والا یسایہ نبی کے بارے میں واضح بیان کیا جائے۔ مزید چونکہ یسایہ یہودا کے بادشاہوں عزیہ، یوتام، اخز اور حزقیاہ کے ایام کا ایک شخص ہے، اس لیے ہم یہ جاننے کے قابل ہیں کہ یسایہ کی یہ کتاب تقریباً 2700 سال پہلے درج کی گئی تھی۔ اگر ہم پوچھیں کہ یہاں ایک لفظ میں کیا درج ہے تو وہ رویا سے متعلق ہوگا۔ یہ یہودا اور یروشلم کے بارے میں رویا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک رویا ہے، یہ اس وقت کی حقیقت یا حقیقی ہستیوں کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی چیز ہے اور یہ مستقبل کے واقعات کو ریکارڈ کرتی ہے۔ پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یسایہ باب 1 تا 66 کے مندرجات اس وقت کے لیے حقیقت نہیں تھے اور 66 ابواب تک رویا کو لکھنے کے بعد ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آئیں اب یہودا اور یروشلم کے ایمان کی حالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
اگر ہم یہودا اور یروشلم کے ایمان کی حالت کو دیکھتے، جب یسایہ کی کتاب درج کی گئی تھی، پہلا سلاطین باب 11 میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ سلیمان نے خدا کے سامنے گناہ کیا کیونکہ اس نے غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کی تھی، کیونکہ بادشاہ سلیمان نے خدا کے سامنے گناہ کیا تھا۔ اسرائیل کی پوری قوم نے خدا کے سامنے گناہ کیا تھا۔ شریعت کے پہلے حکم میں خدا نے کہا تھا تم کسی دوسرے دیوتاؤں کی پرستش نہ کرو۔ اس طرح غیر قوموں کے دیوتاؤں کی خدمت کرنا دھوکہ کا عمل تھا۔ اس سلسلہ میں ہوزیع باب 6 آیت 7 میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے آدم کی طرح عہد توڑ دیا اور اس کے نتیجے میں شمال کے 11 قبیلے اسیریوں کے ہاتھوں تباہ کیے گئے اور قبضہ یہودیہ میں بعد میں تباہ ہو گیا۔ یسایہ کی کتاب میں درج تھا کہ یہودا کا آخری قبیلہ بھی غیر قوموں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا۔ آئیں یسایہ پہلے باب کی 2 تا 4 آیات کو پڑھیں۔ سنے آسمان اور کان لگایا زمین کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے۔ ہاں، آیت 4 تک کا کلام ان چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے بارے میں ہے، جن کو خدا نے پالا ہے جیسا کہ انہوں نے عہد توڑا تھا۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اے آسمان سن اور اے زمین سن۔ مادی آسمان اور زمین خدا کے کلام کو نہیں سن سکتے، اور اس لیے یہ روحانی آسمانوں اور زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پس آسمان سے مراد ارواح اور آسمانی روحانی دائرہ ہے، اور زمین سے مراد مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جسم۔ یہ خدا ہی ہے جو انہیں سننے کا حکم دیتا ہے، اور جن کو سننے کی ضرورت ہے وہ آسمانی اور اس دنیا کے لوگ ہیں۔ خدا کی ان سے کون سا مواد سنانا چاہتا ہے؟ خدا ان سے کہہ رہا تھا کہ ان یہودیوں کے بارے میں سنو جو یہودا کے قبیلے کے لوگ ہیں، جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی اور خدا کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تھوڑی اور تفصیل میں مواد پہلی آمد کے وقت یہودیت کی بدعنوانی حیثیت کے بارے میں ہے، جو کہ پیشن گوئیوں کے ریکارڈ ہونے کے تقریباً 700 سال بعد ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ حوالہ آیات پہلی آمد کے وقت کیسے پوری ہوئیں۔ جب ہم یوحنا باب 8 کے مندرجات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یسوع اور یہودیوں کے درمیان جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ جب یسوع پہلی آمد کے وقت آیا تو اس نے آزاد شریعت کے بارے میں بات کی تھی۔ دوسری طرف یہودیوں نے موسیٰ کے قانون پر اصرار کیا تھا۔ کیونکہ ان کے دلائل مختلف تھے، ان کے درمیان جھگڑا تھا۔ لیکن کیا یسوع وہ نہیں تھا جس کے ساتھ خدا تھا؟ لہٰذا یہ حقیقت کہ یہودیوں کا یسوع کے ساتھ جھگڑا تھا جس نے خدا کی خدمت کی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، جو دوسرے الفاظ میں دھوکہ کا عمل تھا۔ جب ہم اس تنازع کو دیکھتے ہیں جو آج شنچنجی اور پروٹسٹنٹ گرجا گھروں کے درمیان ہو رہا ہے، تو شنچنجی پیشن گوئیاں اور مکاشفہ کی تکمیل کی گواہی کی تبلیغ کرتا ہے، جو کہ مکاشفہ کا کلام ہے جو نئے عہد نامہ میں پورا ہوا ہے۔ پروٹسٹنٹ گرجا گھر صرف مسیح کی ابتدائی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس فرق کی وجہ سے جھگڑا ہے جس کا دعویٰ اور تبلیغ ہر فرقہ کرتا ہے۔ تاہم وقت سے قطع نظر، چاہے یہ پہلی آمد والا ہو یا دوسری آمد، ہمیں بائبل کے کلام کے سامنے خود کو پست کرنا اور زیادہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے دعوے اور نقطہ نظر کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور مکاشفہ کے کلام کو جو اس وقت کے لیے کھولا گیا ہے سیکھنے کے لیے ذہن رکھنا ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا یقینی بنانا چاہیے۔ آئیں اب آیت 4 پر چلتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو ایک گناہگار قوم کے طور پر پکارتا ہے، بدکاری سے لدی ہوئی قوم اور بدکاروں کی نسل،
اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہم یسایہ باب 5 آیت 1 تا 2 کو دیکھیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ اس نے پسند کی تاکیں لگائی، ان کو اچھی دیکھ بھال کی اور اچھے پھلوں کی فصل کی تلاش کی، لیکن وہ ماتم کرتا ہے۔ یہ پھل کیسے آیا؟ جسمانی درختوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہے۔ یسایہ 5 باب آیت 7 میں کہا گیا ہے کہ درخت یہودا کے آدمی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہودا کے لوگوں سے چاہتا تھا جو درختوں کی مانند تھے کہ وہ نیکی سے کام لیں، جو دوسرے الفاظ میں اچھے پھل دینے کے مترادف ہے۔ اگر اچھے پھلوں کے برعکس برے انگور برے پھل ہیں تو ان خراب انگوروں کو برداشت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کیا جائے، دوسری لفظوں میں برے کام یا گناہ۔ اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیں دیکھتے ہیں کہ یوحنا پہلے باب کی 11ویں آیت میں یہ کیا لکھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یسوع اپنی زمین یا لوگوں کے پاس آیا، لیکن یہودیوں نے اسے قبول نہ کیا بلکہ اسے ستایا۔ یہودی عہد نامہ قدیم کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے، خدا کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور مسیح کے ظہور کے منتظر تھے۔ کیونکہ وہ عہد نامہ قدیم کے پیغمبروں کے ذریعے کیے گئے وعدوں کو نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یسوع کے کام کو ستایا اور بالآخر انہوں نے یسوع کو بھی مصلوب کر دیا۔ یسوع کو حاصل کرنا راست بازی کا کام کرنا تھا، لیکن یہ نہیں تھا، اس لیے یسوع کو قبول نہیں کرنا بلکہ اس پر ظلم کرنا جو کہ ایک ناانصافی کا کام تھا، اور حوالہ کا کلام جو کہتا ہے کہ وہ بدکاری کی نسل تھے۔ اسی طرح کا واقعہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ جب مکاشفہ کی تکمیل کا وقت آتا ہے تو 7 ستاروں اور 7 سونے کے چراغدانوں کی کلیسیائیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ مکاشفہ باب 1 آیت 20 میں ہے، اور 7 ستاروں اور 7 سونے کے چراغدانوں کے اس چرچ کے پادری اور لوگ ہوں گے۔ چونکہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع کے داہنے ہاتھ میں کام کیا تھا، اس لیے 7 ستاروں کے سونے کے چراغدانوں والے اس چرچ کے پادری اور لوگ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تاہم یہ لوگ بھی یہودا کے قبیلے کے لوگوں کی طرح خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں دیکھتے ہیں۔ شیطان کے نکولی ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح دھوکہ کا کام ہوتا ہے۔ اس سے جگہ کے پادری اور لوگ بتوں کی قربانی کا کھانا کھاتے ہیں اور شیطان کی روح کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ چنے ہوئے لوگوں کا دھوکہ تباہی اور نجات کے واقعات کے سلسلے میں جو آج پورے ہو چکے ہیں، اس کا 2 تسلونیکیوں باب 2 آیت عہد نامہ کے اندر آیات 1 تا 3 میں ایک ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے لیے جب ہم یسایہ باب 2 پر جائیں گے تو ہم مزید جانیں گے۔ اب آیات 5 سے 7 تک پڑھتے ہیں۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہیں اور دل بالکل سست ہیں، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں، وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہو۔ ہاں، آیت 7 تک کا کلام چنے ہوئے لوگوں کی غیر قوموں کے ذریعے تباہی کے بارے میں ہے، جیسا کہ یہ لکھا ہے، آپ کو مزید کیوں مارا پیٹا جائے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ان چنے ہوئے لوگوں کا انصاف کر رہا ہے جنہوں نے بغاوت کی تھی یا دھوکہ دیا تھا۔ خدا کی لاٹھی کیا ہے جو باقی چنے ہوئے لوگوں کو سزا دیتی ہے؟ اگر آپ یسایہ باب 10 آیت 5 کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ خدا اسیروں کو اپنی چھڑی کے طور پر لیتا ہے، جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جب خدا باغی چنے ہوئے لوگوں کی عدالت کرتا ہے تو وہ غیر قوموں کے ذریعے ان کی عدالت کرتا ہے۔ پھر آیت 7 کے کلام کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ تمہارا ملک ویران ہے، تمہارا شہر آگ سے جل رہا ہے اور تمہارے کھیت غیر قوموں کے ہاتھوں چھین رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چنے ہوئے لوگ بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔
اگر ہم اس کلام کو لے کر پہلی آمد کے وقت کی طرف چلیں تو وہ چنے ہوئے لوگوں جنہوں نے دھوکہ دیا اور اس وقت غیر قوموں کے ہاتھوں تباہ ہوئے وہ یروشلم کے پادری اور لوگ تھے۔ غیر قوموں نے جنہوں نے یروشلم کے لوگوں کو تباہ کیا، وہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے اسے دھوکہ دیا، یہ غیر قومیں سامت کے پادری، فریسی اور فقی تھے۔ متی 23 باب کی 37 آیت میں یسوع نے یروشلم کے لوگوں کو بہت زیادہ جمع کرنے کی خواہش کی تھی، لیکن یروشلم کے لوگ یسوع کے پاس نہیں آئے اور وہ روحانی طور پر شیطان کے پادریوں، فریسیوں اور فقیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بالکل اسی طرح جیسا متی کی انجیل باب 23 کے کلام آیت 27 میں ایسا واقعہ وہ واقعہ ہوگا جس میں خدا کے کلام کو دھوکہ دینے والے چنے ہوئے لوگوں کو غیر قوموں نے تباہ کر دیا۔ ہم مکاشفہ باب 6 اور مکاشفہ باب 13 سے دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کا وہی واقعہ اس اہم حوالہ میں پیش آیا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ 7 سونے کے چراغدانوں کے خیمہ کے پادری اور لوگ جو ہم نے پہلے دیکھے تھے، نکولیوں کی تعلیمات کو حاصل کیا تھا کہ وہ شیطان کی روح کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور بتوں کی قربانی کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس وقت یسوع ایک شخص، وکیل یا قاصد کو منتخب کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو خطوط بھیجے جنہوں نے توبہ کرنے کے لیے دھوکہ دیا تھا۔ تاہم خطوط حاصل کرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کی عدالت مکاشفہ کے باب 6 میں کی جائے گی، اور وہ آسمان سے زمین پر گریں گے اور انہیں باہر پھینک دیا جائے گا، اور وہ غاروں، پہاڑوں اور غیر قوموں کی چٹانوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو غیر قوموں کا حصہ بنے، انہیں حیوان کا نشان 666 ملے گا، جیسا کہ مکاشفہ کے باب 13 میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ شیطان کی مملکت بن جائیں گے اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کا مواد روحانی طور پر آج کے واقعات جیسا ہی ہے، جب پہلی آمد کے وقت پادریوں اور یروشلم کے لوگوں کو فریسیوں اور فقیوں، سانپ کے پادریوں نے تباہ کر دیا تھا۔ پھر آیات 8 اور 9 میں یہ لکھا ہے کہ چند بقیہ بچے ہیں، ایمان والوں کی ایک قلیل تعداد جو تباہی کے اس وقت میں بھی فنا نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے ایمانی زندگی کے اندر اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ آیت 8 اور 9 کو پڑھیں۔ اور صہیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسے چنوپڑی پاکستان میں اور چھپڑی ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کے مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ جی ہاں، اس لیے آیت 8 اور 9 میں کچھ بچ جانے والوں کے بارے میں بات کرتی ہے، نجات کے چھوٹے بچے ہوئے بیج، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صہیون کی بیٹی کو شہر کی مانند ہے جو محصور ہو گیا، جو چھوڑ دیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ کلام سے خدا کے نے ہمارے لیے کچھ بچ جانے والوں کو چھوڑا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا چھوڑ گیا تھا اور اس نے ان ایمانداروں کو ایک قلیل تعداد کو محفوظ کر رکھا تھا جنہوں نے تباہی کے درمیان اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ اگر ہم پہلی آمد پر ایک نظر ڈالیں تو یسوع جس نے یہودیت کی فساد دنیا کے اندر سچائی کے کلام کے ساتھ فتح حاصل کی، وہ ایک چھوٹا سا بچا ہوا بیج ہے، اور اسی طرح وہ شاگرد بھی ہیں جو یسوع پر ایمان لاتے تھے اور اس وقت یہودیت سے یسوع کے پاس آئے تھے۔ ایک حوالہ باب کے طور پر وہی واقعہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ مکاشفہ کے باب 6 میں سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ یہ تباہی کا وقت ہے جہاں منتخب لوگ غیر قوموں کے غاروں، پہاڑوں اور چٹانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مکاشفہ باب 6 میں ہے۔ آیت 6 1/4 گھیوں اور 3/4 جو، جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ لوگ خداوند کی دوسری آمد پر نجات کے چھوٹے بچ جانے والے بیج بن جاتے ہیں۔ اگر اتنا چھوٹا سا بیج نہ ہوتا جیسا کہ ہم نے آیت 9 میں دیکھا ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم سدوم اور عمورہ کی طرح بن جاتے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
کہ بائبل کے ہر دور میں جب ایمان کی دنیا خراب ہو جاتی ہے تو ان چند ایمانداروں کے ذریعے جو اپنے ایمان کی دیانت اور پاکیزگی کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ نجات کا کام ہو سکے، آج بھی ایمانداروں کے ذریعے جو ایک سیر گھیوں اور 3 سیر جو کے برابر ہے نجات کا، وہ کام جو پچھلے 6000 سالوں میں پہلے کبھی نہیں ہوا، جیسا کہ مکاشفہ کے باب 7 اور 14 میں لکھا گیا ہے، 12 قبیلوں کی تخلیق کا کام، کٹائی اور مہر بندی کا کام کے ذریعے ہمارے چیئرمین یعنی وعدہ کے پاسٹر جنہوں نے نئے عہد نامے کی تکمیل کا مکاشفہ موصول ہوا اور وہ پوری دنیا کے سامنے اس کی پوری سرگرمی سے گواہی دے رہے ہیں۔ حاضرین جو آج یہاں حاضر ہیں، براہ کرم اپنے لیے اس بات کی تصدیق کریں اور اسے یقینی بنائیں کہ یہ دوبارہ تخلیق کا کام ہے جو مکاشفہ 6 باب کے چند بقیہ ماننے والوں کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ آئیں آیت 10 تا 15 مل کر پڑھیں۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگو، خداوند کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانی اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندھو؟ آئندہ کو باطل ہدیہ نہ لانا، بہور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت عیدیں جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہارے مقرر عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہے، میں اس کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ آیت 15 تک بتایا جا رہا ہے کہ خدا ان چنے ہوئے لوگوں کی عبادت اور دعائیں قبول نہیں کرے گا جنہوں نے دھوکہ دیا۔ یہودا کے قبیلے کے لوگوں کو سدوم اور عمورہ کے حکمران کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چنے ہوئے لوگ غیر قوموں کے ساتھ ایک ہو گئے اور خود وہی غیر قوم بن گئے۔ لہٰذا خدا کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف سے لائے گئے ہدیوں سے خوش نہیں ہے جو غیر قوموں کے ساتھ ایک ہو گئے تھے، اور وہ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بے معنی قربانیاں لانا بند کر دیں۔ خدا یہ بھی کہتا ہے کہ وہ نئے چاند اور سبت کے دن اور جلسوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نئے چاند اور سبت خدا کو قربانیاں پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ خدا کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا ان باقی چنے ہوئے لوگوں کی عبادت اور قربانیاں بھی قبول نہیں کرتا جو غیر قوموں کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں اور خود غیر قوم بن گئے ہیں۔ اور آیت 15 میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور خدا ان لوگوں کی دعا نہیں سنے گا جن کا خون ان پر ہے۔ وہی مواد جو مکاشفہ 18 باب کی 24ویں آیت میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام شہداء کا خون بابل شہر میں ملا۔ یہ کہنا کہ ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے مراد یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ کیسا قتل ہے؟ پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ بھائی سے نفرت کرنا بھی قتل ہے۔ مذہبی دنیا میں نفرت دوسرے لفظوں میں ظلم اور ستم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مذہبی نفرت کا باعث بنتا ہے اور مختلف فرقوں اور مختلف عقائد کی وجہ سے لوگوں کو ستاتا ہے تو یہ خدا کی نظر میں ایک روحانی قتل سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے ظلم و ستم اور نفرت انسان کی روح اور ایمان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور یہ جسمانی قتل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کیا یسوع کو بھی باقی یہودیوں کی طرف سے نفرت اور اذیت نہیں دی گئی؟ اور کیا وہ بالآخر مصلوب نہیں ہوا؟ نہ صرف یہ بلکہ یوحنا باب 16 آیت 1 اور 2 میں بھی یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ سب
میں نے تم سے اس لیے کہا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے کہا کہ جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ سمجھے گا کہ وہ خدمت کر رہا ہے خدا کے لیے، اور یہ دوسری آمد کے لیے بھی تھا، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ماننے والے ایسے کام کرتے ہوں گے۔ آج کوریا میں روایتی احتجاج کرنے والوں نے شنچنجی اور وادہ کے پاسٹر یا چرواہے کو ستایا ہے اور اسے بدعتی قرار دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 4 شنچنجی ارکان کو شدید ظلم و ستم اور زبردستی تبدیلی مذہب کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ ظلم و ستم کی پیش گوئیاں، جیسا کہ یوحنا 16 باب میں دیکھا گیا ہے کہ یہ متی باب 10 اور 25 میں بھی ہے۔ اگر وہ باتیں جو آج کی ایمان کی دنیا کی حقیقت کی پیشن گوئی کرتے ہیں اس نئے عہد نامہ میں درج ہیں، تو اگر ہم ظلم کا شکار لوگ ہیں تو ہمیں بائبل میں داخل ہونا چاہیے اور خود پر نظر کرنے کے لیے اس پر نظر کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو ہمارے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، یا اگر ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے نفرت کی اور ان پر ظلم کیا اور اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو دوسروں کو ستاتے ہیں، تو ہمیں بائبل کے ذریعے سمجھنا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے اور ایمان کی زندگی گزارنی چاہیے جو کہ درست ہے۔ حوزیہ باب 6 میں خدا نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اپنی قربانیاں اور نذریں چڑھانے کے بجائے اسے جانیں۔ اس سیمینار کے ذریعے آئے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم واضح طور پر سمجھیں گے خدا کی مرضی کیا ہے اور ایمان کی زندگی گزاریں گے جو کلام کے مطابق ہو۔ آیت 16 تا 20 کو پڑھیں۔ نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں اور برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند اور ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم عارضی اور فرمانبرداری ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند اپنے منہ سے یہ فرماتا ہے۔ جی ہاں، آیت 20 تک خدا کے الفاظ ہیں جو ان چنے ہوئے لوگوں کی توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انہیں پاک ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، برے کاموں کو دور کریں، اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں، اور یہ توبہ کی دعوت ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ صحیح کام کرنا سیکھو اور انصاف کی تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق ایمان کی زندگی گزارے۔ یہاں بیواؤں اور یتیموں کا بھی ذکر ہے۔ یقیناً یہاں جسمانی بیواؤں اور یتیم ہیں، لیکن یہ یہاں پر روحانی بیواؤں اور یتیم ہیں۔ روحانی بیوہ اس پاسٹر کو کہتے ہیں جس نے دھوکہ دیا ہو، جیسے خدا کی روح چھوڑ گئی ہو، اور روحانی یتیم پاسٹر کے ارکان کو کہتے ہیں جن سے روح رخصت ہو گئی ہو۔ جب ہم آیت 18 تا 20 کا جائزہ لیتے ہیں، خداوند صرف عدالت نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان چنے ہوئے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بات چیت کریں گے، اگر وہ استدعا کریں گے کہ اگرچہ ان کے گناہ سرخ رنگ کے ہوں گے تو بھی وہ اون کی طرح سفید اور برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اس میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ بالآخر اس کے ذریعے خدا ان کے گناہوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے اور نجات دینا چاہتا ہے۔ وہ شخص خدا کے کلام کے سامنے آئیں اور خدا کے ساتھ شفا یابی حاصل کریں، نئے زندگی حاصل کریں اور ایک حقیقی ایماندار کے طور پر دوبارہ پیدا ہوں۔ ہر وہ شخص جو آج اس سیمینار میں شرکت کر رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کلام کے روبرو ہو چکے ہیں۔ اب وہ بابرکت وقت ہے جہاں ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہیں۔ آیت 19 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں، بات کرنے کے لیے کلام کی طرف آئیں تو ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور آیت 20 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے، یعنی خدا کے کلام سے ہماری عدالت کی جائے گی۔ آیت 21 تا 23 کو پڑھیں۔ وفادار بستی
کیسے بدکار ہو گئی۔ وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتی ہے۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا۔ تیری سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہے، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کو انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد تک نہیں پہنچتی۔ ہاں، آیت 23 تک کے الفاظ ہیں، وفادار شہر کی حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسبی بن گئے ہیں اور وہاں صرف قاتل ہیں۔ یہاں کے کسبی ایک روحانی کسبی ہے جو شیطان کی روح سے حرام کاری کرتی ہے اور اسے شیطان کی نسل ملی ہے۔ اور جہاں تک قاتل کا تعلق ہے تو یقیناً جسمانی قاتل بھی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے اور اسے ستاتا ہے وہ بھی روحانی قاتل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی چاندی میل ہو گئی اور ان کی مے میں پانی ملا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام دینے کی باتوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے ان کی منادی جھوٹ اور غلط بیانی پر مبنی تھی۔ جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں تو ہمیں گہری سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا ہمارے فرقے اور ہماری کلیسیا کے لیکچرار اور وائز کامل سچائی کے ساتھ ہیں، یا وہ خدا کا کلام ہے جو دنیا کے کلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور آیت 23 میں حکمرانوں کا تذکرہ ہے، اور ان حکمرانوں سے مراد رہنما ہیں، یعنی پاسٹرز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم کے پاسٹرز باغی ہیں، چوروں کے ساتھی بن گئے ہیں، اور وہ رشوت پسند کرتے ہیں اور تحائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی وہ پیسوں کے دلدادہ ہیں۔ جن لیڈروں نے عوام کی رہنمائی کرنی ہے وہ اپنے عقیدے میں اور بھی باغی ہو گئے ہیں، اور انہیں بے اختیار اور کمزوروں کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے مفاد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بگڑے ہوئے ایمان کی حقیقت ہے جو خدا اور اس کے کلام سے دور ہو گئے ہیں۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ روحانی قتل، جادوگری، حرام کاری اور چوری ہے، جیسا کہ مکاشفہ باب 21 باب اور 9 آیت میں دیکھا گیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بتائیں کے باوجود توبہ نہیں کرتے۔ مکاشفہ کی کتاب خاص طور پر آج کی ایمان کی دنیا کے بارے میں ہے، لہٰذا ہمیں الفاظ کو مثال اور تشبیہات طور پر استعمال کرنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ آئیں جاری رکھیں اور آیت 24 تا 27 کو پڑھیں۔ اسی لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس کے رنگلے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کی طرح بحال کروں گا، اور اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی صیون عدالت کے سبب سے، اور وہ جو اس میں گناہ کے باعث ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے۔ آیت 27 تک کے کلام تباہ کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کی عدالت کے بارے میں ہے جو راست بازی کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ خدا اپنے دشمنوں اور اپنے حارفین سے بدلہ لینے کا وعدہ کرتا ہے، اس لیے ہلاک کرنے والوں کی عدالت کے بارے میں یہ کلام ہے، اور ہلاک کرنے والوں کے بارے میں اس عدالت کے وقت خدا فرما رہا ہے کہ خدا کے ان لوگوں میں سے جو ہلاک کرنے والوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اگر کوئی خدا کا کلام سن کر اس کے پاس دوبارہ حاضر ہو جائے تو ان کی ناپاکی اور نجاست دور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر موجود گناہوں اور ناپاکی کو صاف کر دے گا، اور آیت 26 میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا ان لوگوں کو ان کی اصلی حالت میں بحال کر دے گا، اور کہا جاتا ہے کہ صہیون انصاف کے ساتھ چھڑایا جائے گا، اور یہ راست بازی کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں۔ زکریا باب 2 آیت 7 میں خدا کے لوگوں کو صیون کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو عدالت کے وقت واپس آئیں گے
ان کو انصاف کے ساتھ چھڑایا جائے گا اور وہ نجات پائیں گے۔ لیکن ہلاک کرنے والوں پر عدالت کے اس وقت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آخر تک توبہ نہیں کرتے۔ وہ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آیت 28 تا 31 کو پڑھیں۔ لیکن گناہ گار اور بدکار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغیوں سے جن کو تم نے پسند کیا خلج ہوگے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے مرجھا جائیں، اور اس کی باغ مثل جو بے آبی کی سبب سے سوکھ جائے۔ آیت 31 تک کے کلام لوگوں کے نتائج کے بارے میں ہیں جو آخر تک توبہ نہیں کرتے جب خدا تباہ کرنے والوں کی عدالت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے تو قید میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام باغی گناہ گار اور خدا کو ترک کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بلوت کے درختوں اور مختلف باغات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بلوت کا وہ درخت جسے چنے ہوئے لوگوں نے خدا کو ترک کرنے کے بعد چنا ہے، اس سے مراد جھوٹے پاسٹرز ہیں جو نیکی اور بدی کے علم کے درخت کی طرح ہلاک کرنے والے ہیں، اور جس باغ کو غداروں نے چنا ہے وہ ایک غیر قوم ہے، یعنی تباہ کرنے والوں کی کلیسیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ رسوا ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ لوگ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر غیر قوموں کو چن لیا تھا، ان کی ابدی رسوائی اور سزا ہوگی۔ اور جب اسے مٹی ہوئی پتوں کے ساتھ بلوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ جن چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کی روح اس طرح مرجھا جائے گی جیسے بلوت کے مرجھائے ہوئے پتوں کے ساتھ۔ یہ ایک مردہ درخت ہے، اور یہ بھی کہ ان کا خیمہ یعنی پانی کے بغیر باغ کی طرح تباہ ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے والے اور ہلاک کرنے والے دونوں چنے ہوئے لوگوں کے آگ سے ابدی عدالت کی جائے گی، جو کہ خدا کا کلام ہے، اور کوئی بھی اسے نہیں سمجھ سکے گا۔ اس طرح یسایہ ایک باب میں چنے ہوئے لوگوں کی دھوکہ دہی اور ہلاکت کرنے والوں کی عدالت، اور صیون یعنی خدا کے لوگوں کے بارے میں ریکارڈ تھی جو انصاف کے ساتھ چھڑائے گئے ہیں۔ پھر خدا کے لوگ کیا ہوں گے؟ اس طرح بچائے جائیں گے۔ آئیں دوسرے باب کی پہلی 3 آیات پڑھیں۔ وہ بات جو یسایہ بنت اموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا دیکھی۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ یہاں آیت 3 تک کے الفاظ اس جگہ کے بارے میں ہیں جہاں تمام قومیں آئیں گی اور سیکھیں گی۔ یسایہ 2:1 میں یہودا اور یروشلم کا بھی ذکر ہے۔ یسایہ پہلے باب کی پہلی آیت میں یہودا اور یروشلم چنے ہوئے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، اور یسایہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں یروشلم میں یہودا دھوکہ دہی اور تباہی کے بعد دوبارہ چنے ہوئے لوگ برگزیدہ لوگ ہیں، وہ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ ہیں۔ اور آیت 2 میں یہ آخری دنوں اور خدا کے مقدس کے پہاڑ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آخری ایام دنیا کے آخری ایام کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ مذہبی دنیا کے آخری ایام، اور خدا کے مقدس کا پہاڑ صیون ایک روحانی پہاڑ ہے جس سے مراد خدا کے مقدس ہے۔ اور آیت 3 میں خداوند کا پہاڑ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا نام کوہ صیون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ قانون صیون سے نکلتا ہے، بہت سے لوگ خدا کا کلام سیکھنے اس پہاڑ پر آئیں گے۔ اس حقیقت کے مطابق کہ خدا کا کلام اس کو کوہ صیون سے نکلتا ہے، ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں جو اس صیون میں ایک ساتھ ہے۔ زکریا 8ویں باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے کہ
خدا سیون میں واپس آئے گا۔ یہ کوہ سیون کہاں ہے جہاں خدا جو زندگی ہے واپس لوٹتا ہے؟ یسایہ 60 باب کی 14 آیت میں ایک شخص ہے آپ جسے خدا کا شہر اور اسرائیل کے مقدس ہستی کا سیون کہا جاتا ہے، لہٰذا جسے خدا نے وعدہ کیا پورا کیا۔ پادری یا چرواہا چنا ہوا ہے، وہ روحانی سیون بن جاتا ہے۔ اگر ہم پہلی آمد اور اس سیون کا جائزہ لیں تو یسوع ایک نور کے طور پر آیا تھا اور خدا کے ساتھ بھی تھا۔ وہ پہلی آمد پر سیون تھا۔ پہلی آمد پر مقدسین پر مشتمل تنظیم جو یسوع سے تعلق رکھتی تھی وہ بھی کوہ سیون تھے۔ اب آئیں کوہ سیون کی حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کے ذریعے آخری دنوں میں قائم ہوئی۔ آئیں دوسرا تسنیکیوں 2 باب کی پہلی تا 3 آیات کے کلام پر ایک نظر ڈالیں اور اس کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ، کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے دوسرا تسنیکیوں 2 باب کی پہلی 3 آیات کے کلام کو پڑھا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کی دوسری آمد پر غداری، تباہی اور نجات کا کام ہوگا، جیسا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا گیا تھا۔ پھر آئیں نئے عہد نامے کی 4 اناجیلوں کی پیشن گوئیوں سے غداری، تباہی اور نجات کے اس کلام پر ایک نظر ڈالیں۔ متی کی انجیل اس کے 24 باب کی 15 اور 16 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ مکروہ چیز جو ویرانے کا سبب بنتی ہے مقدس مقام پر کھڑی ہو جائے تو وہ لوگ جو پڑھ سکتے ہیں پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں۔ نیز متی 13 باب کی 24 تا 30 آیات اور آیات 36 سے 43 میں یسوع 2 قسم کے بیجوں کے بونے اور کٹائی کے وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے جو خدا کے بیج سے پیدا ہوتے ہیں، 2 بیجوں میں سے وہ آسمان کے بیٹے ہیں جو کاٹے جائیں گے اور خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ خدا کی یہ بادشاہی جہاں یہ کاٹے ہوئے پھل جمع کیے جاتے ہیں وہ کوہ سیون ہے، جس کا تذکرہ یسایہ 2 باب میں آج کے حوالہ کے باب کے ساتھ ساتھ مکاشفہ 14 باب میں بھی کیا گیا ہے۔ اب آئیں اس ترتیب کو چیک کرتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے کلام کے ذریعے یہ کوہ سیون کیسے قائم ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے یسایہ باب 1 اور مکاشفہ کے باب 1، 2 اور 3 میں دیکھا گیا ہے، 7 ستاروں اور 7 سونے کے چراغوں چرچ کے پادری صاحبان اور ارکان ہیں۔ مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں یوں لکھا ہے کہ انہوں نے بتوں کی قربانی کی خوراک کھائی، شیطان کی روح کے ساتھ حرام کاری کی اور دھوکہ دیا، لہٰذا مکاشفہ کی تکمیل کے وقت دھوکہ دینے والے پادری اور 7 سنہری چراغدان چرچ کے ارکان ہیں۔ آخر میں جیسا کہ مکاشفہ 6 اور مکاشفہ 13 میں لکھا ہے، ان کو تباہ کرنے والوں کی خدا کی طرف سے عدالت کی جاتی ہے اور غیر قوموں کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت 7 سونے کے چراغدانوں کی کلیسیا کو تباہ کرنے والے وہ حیوان ہیں جس کا بابل کے 7 سروں اور 10 سینگوں کا ذکر مکاشفہ 13، 17 اور 18 میں ہے۔ اس طرح جب غداری اور تباہی کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، پس جیسا کہ مکاشفہ کے باب 14 اور اس کی آیات 14 سے 16 میں بیان کیا گیا ہے، کٹائی کرنے والے فرشتے گندم کی طرح کے ایمانداروں کو کوہ سیون سے جو کہ تباہی اور دھوکہ کے مقام ہے کٹائی کرتے ہیں۔ ان کو کوہ سیون پر خدا کا تخت ہے، وہاں یسوع برہ ہے اور پکے ہوئے اور کٹے ہوئے پہلا پھل ہے۔ خدا اور یسوع کے نام ان پھلوں کی پیشنگوئی پر لکھے گئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر مکاشفہ 7 میں خدا کی مہر بند کی گئی ہے۔ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے، خدا کی بادشاہی اور کاہن، سب سے اہم
بات یہ ہے کہ 12 قبیلوں کے یہ لوگ کٹائی کیے گئے ہیں اور مکاشفہ 7 اور 14 باب میں مہر لگا دی گئی ہے۔ وہ بادشاہی کے فرزند ہیں جن کا ذکر متی 13 باب میں کیا گیا ہے۔ کٹائی کرنے والوں کی حقیقت وہ لوگ ہیں جنہیں نجات پاتے ہیں اور اس وقت خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے دھوکہ کیا، جنہیں غیر قوموں نے نکال دیا اور مکاشفہ چھٹا اور 13ویں باب میں حیوان کا نشان لیا، تباہی کے واقعات کو دیکھ کر بھی کلام یا حقیقت پر یقین نہیں کیا، نہ وہ پہاڑ کی طرف بھاگے اور نہ ہی ان کی کٹائی کی گئی، لہٰذا وہ حیوان کے ذریعے مکمل طور پر تباہ ہوتے ہیں اور دوزخ کی گندک کی جھیل میں سزا پاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جن کی کٹائی نہیں کی جاتی۔ آخر میں آئیں یسایہ اس کے 2 باب کی 4 آیت کو پڑھیں۔ اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ یسایہ باب 2 آیت 4 میں نیزوں کو کاٹنے اور ہنسوے بنانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جنگیں ختم ہو جائیں گی اور امن قائم ہو جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قوم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گی اور نہ ہی اب جنگ کی تربیت حاصل کرے گی۔ یسایہ 52 باب کی 7 آیت میں اس دنیا کا امن کا وعدہ کیا گیا جہاں جنگیں ختم ہو چکی ہیں، ایک ایسی دنیا جس میں خدا ہر چیز پر حکومت کرے گا۔ مکاشفہ 21 باب میں اس خوشی کے وقت کے حوالے سے یوں لکھا ہے کہ خدا نئے آسمان اور نئی زمین پر واپس آئے گا۔ یہاں وعدہ کیا گیا کہ خدا جو زندگی ہے واپس آئے گا اور ایک امن اور ابدی زندگی کو دنیا لے گی جس میں موت یا درد یا جنگ نہیں ہوگی، جیسا کہ آیت 4 میں کہا گیا ہے۔ شنچنجی میں ہمارے پاس وعدہ شدہ پادری ایک چرواہا ہے جس نے جنگ کی اور اژدہا کے گروہ پر قابو پایا، جیسا کہ مکاشفہ 12 باب میں بیان کیا گیا اور مکاشفہ 2 باب اور 3 باب میں وعدہ کیا گیا۔ تمام 12 برکات حاصل کریں گے، اور 12 قبیلے پہلے پھلوں کی حقیقت ہیں جو یسوع کے کھیت سے کاٹے گئے تھے اور خدا کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شنچنجی کے وعدہ کردہ پادری نے امن کا کام کیا ہے، جس کے لیے 31 بار پوری دنیا کا سفر کیا ہے، امن کا پیغمبر بن کر بغیر جنگ کے اس دنیا کو امن کی دنیا کو بنانے کے لیے، جیسا کہ یسایہ باب 2 آیت 4 میں کہا ہے۔ بہترین صحیفے کے تحت تمام مذاہب ایک ہو سکتے ہیں اور انہیں نے ایسے عالمی جوابات پیش کیے جو دنیا کے سامنے نافذ کیے جا سکتے ہیں، تاکہ تنازعات سے داغدار اس عالمی گاؤں میں جنگ کے بغیر امن کی دنیا حاصل کی جا سکے۔ یہ امن کے مختلف کاموں کی چند مثالیں ہیں جو پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیں آج کے لیکچر کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یسایہ اور 2 تسنیکیوں 2 باب کے ذریعے ہم نے خدا کی نئی بادشاہی کوہ صہیون کو تخلیق کرنے کے لیے دھوکہ، تباہی اور نجات کے کام کی ترتیب کو دیکھا ہے جو آخری دنوں میں قائم ہوگا۔ خدا کی یہ نئی بادشاہی کوہ صہیون صرف وجود میں نہیں آئی، بلکہ بائبل کے مطابق یہ اس بیج کے پکے ہوئے پھلوں کے ذریعے تخلیق کی گئی ہے جو یسوع نے اپنی پہلی آمد میں بویا تھا، اور ان لوگوں کو جو فصل کاٹ رہے ہیں اور آج دھوکہ، تباہی اور نجات کے واقعات کے بعد سیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کوہ صہیون جو تخلیق کیا گیا ہے وہ مکاشفہ 7 باب میں ایک نیا روحانی اسرائیل ہے۔ اس میں 12 قبیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے جو کوہ صہیون کی گواہی دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ صرف کوہ صہیون نہیں بن سکتی، بلکہ اسے دھوکہ اور تباہی کے واقعات کے بعد ظاہر ہونا چاہیے۔ اسے کٹائی اور مہر بند کیے جانے کے ذریعے سے
بنایا جانا چاہیے اور اس کے پاس 12 قبیلے کی تنظیم ہونی چاہیے اور یہ کوہ صہیون ہو جس کا بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے۔ آج یہ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے وقت نجات کا یہ واقعہ کوریا میں غالب آنے والے اور شنچنجی کے 12 قبیلوں کے ساتھ پورا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو بائبل سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور وہ بابرکت ایمان والے بننا چاہیے جو خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگلی بار ایک لیکچرر جو مجھ سے زیادہ ہنرمند ہے آئے گا اور مہر بند کتاب اور پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی تکمیل کے عنوان سے اس کلام کی گواہی دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ شرکت کریں گے اور فضل حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس قیمتی وقت ہوگا۔ اب ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم ایک ہیں، اس کے معنی کے ساتھ کہ ہم اب خدا اور یسوع میں ایک ہیں، اور پھر ہم بعد میں دعا کریں گے۔ خدا اور یسوع میں ہم ایک ہیں۔ ہم یہی ختم کریں گے اور دعا کریں گے۔ اے مقدس خدا باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم آپ کے واقعی شکر گزار ہیں کہ ہمیں شنچنجی آن لائن سیمینار سے پرانے اور نئے عہد ناموں کے تکمیل پر گواہی دینے اور اسے پوری دنیا میں منعقد کرانے کی اجازت دی۔ خدا باپ براہ کرم ان بہت سے پادری صاحبان، مقدسین اور مقدسوں کو یاد رکھے جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی، اور براہ کرم انہیں اپنے دل میں رکھیں۔ آج ہم نے انٹرمیڈیٹ سبق 3 پر ایک نظر ڈالی ہے، منتخب لوگوں کی جو دھوکہ، تباہی اور نجات کا حکم۔ براہ کرم ان تمام لوگوں کو اجازت دیں جو اس کلام کی گواہی حاصل کرتے ہیں، اس مقام کو سمجھنے کی اجازت دیں جہاں آج دھوکہ دہی اور تباہی ہو رہی ہے، جہاں نجات کا مقام، جہاں فصل اور مہر بند لوگ ہیں، وہ جگہ جہاں 6000 سال بعد دوبارہ بنائی گئی۔ ہم سب کو آپ کی نئی بادشاہی میں حصہ لینے کی اجازت دیں اور آپ خدا باپ کی رہنمائی کے ذریعے مبارک مقدسین بنیں۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ان تمام لوگوں کی روحانی اور جسمانی صحت کی حفاظت کریں جنہوں نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ہر ایک حالات پر نظر رکھیں تاکہ ہم اگلی کلاس بھی شرکت کر سکیں اور سچائی کے کلام میں خوش ہو سکیں اور اس فصل کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم یہ سب کچھ ایمان کے ساتھ یسوع کے نام پر مانگتے ہیں جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ آمین۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔